نوروز موسم بہار کا روایتی ایرانی تہوار ہے جو موسم بہار کے آغاز کے ورنل ایکوینوکس پر شروع ہوتا ہے۔ موسم بہار میں ایکوینوکس تقریباً 20 مارچ کو شمالی ہیمسفیئر اور 22 ستمبر کو جنوبی ہیمسفیئر میں شامل ہوتا ہے۔ اسے ایرانیوں میں نئے سال کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ نام اوستان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے نیا دن، دن کی روشنی۔ نوروز ہر سال 20 سے 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، اس وقت جب سورج ایریز میں داخل ہوتا ہے اور بہار شروع ہو جاتی ہے۔ نوروز کم از کم 3000 سالوں سے منایا جا رہا ہے اور اس کی جڑیں زورسٹرین مذہب کی رسومات اور روایات میں گہری شامل ہیں۔ آج نوروز کا تہوار ایران، عراق، ہندوستان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، قزاقستان اور کرغزستان اور پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ اسلام کے آغاز اور ایرانی عوام کی تقریبات اور رسومات سمیت دیگر مذہبی عقائد اور رسومات پرامن طریقے سے نمٹنے کے نتیجے میں نوروز ایک انوکھی چیز نہیں رہا۔ لفظ نوروز ایک مرکب لفظ ہے جس کا مطلب نیا روز اور ایک ساتھ مطلب نیا دن ہے، اور یہ پہلے شمسی مہینے کے پہلے دن کا نام ہے جب سورج ایریز میں ہوتا ہے۔ اصل پہلوی ایران کی قدیم زبان میں اس کا مطلب ہے روج یا دن کی نوک۔ ابو ریحان البیرونی نوروز کی تعریف میں کہتے ہیں یہ فروردن کے مہینے کا پہلا دن ہے، اور اس کو نیا دن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال کی پیشانی ہے۔ نوروز کی حیثیت کے بارے میں مورخین اور علماء کا اختلاف ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آرینز کے ایرانین پلیٹو کی طرف ہجرت اور میسوپوٹامیہ کی تہذیبوں سے متصل ہونے کے وقت سے انہوں نے سال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور نوروز اور مہرگان یعنی کہ فصل کی کٹائی کی تقریبات ان 2 حصوں کا آغاز تھی۔ نوروز موسم گرما کے حل کے موقع پر منایا جاتا ہے اور مہرگان موسم سرما کے آغاز کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ ایرانیوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہی ان تقریبات کا پیمانہ کم ہو گیا تھا جو نوروز سے ملتی جلتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب کچھ رسم و رواج ماضی کے عقائد کے خلاف ہو گئیں، ایرانیوں نے اسلامی کرداروں کے ذریعے اپنے قدیم کرداروں اور علامتوں کو دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے ایرانی روایات کو اپنے اسلامی عقائد کے ساتھ ملایا۔ اسلامی روایات نوروز کے اس دن شیعہ اسلام سے جوڑتی ہیں جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ قدیر کا دن اور ہمارے وقت کے خداوند امام مہدی کے دوبارہ ظہور کے دن۔ دوسری طرف ایرانی قدیم عقیدے میں نوروز وہ دن ہے جب خالق نے دنیا کی تخلیق کو مکمل کیا، اور وہ دن ہے جب انسان کی تخلیق ہوئی۔ نوروز کی رسومات کے بارے میں اسلام کے غیر مخالف موقف کے علاوہ اور اس کی مزید تصدیق اسلامی دور میں نوروز کی یاد کا تسلسل بھی فارسیوں کی اپنے قدیم ورثے کے تحفظ کے لیے مسلسل دلچسپی کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک فارسی مورخ اور جغرافی دان برٹولڈ سپولر کے مطابق مسلمانوں نے خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نوروز کی تقریبات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رسم ایرانی عوام کی فکر و احساسات سے اس قدر گہرا تعلق رکھتی تھی کہ جلد ہی نوروز نے کامیابی سے اپنا مقام حاصل کر لیا، اور عباسیوں کے عروج کے ساتھ ہی اس کا رواج شروع ہو گیا، اور بعد میں شیعہ اسلام نے اسے اپنے بڑے پیمانے پر پھیلا دیا۔ میسوپوٹامیہ میں ایک باقاعدہ روایت بن گئی۔ یہ شام، مصر اور شمالی افریقہ میں بھی منایا گیا، لیکن باقاعدگی سے نہیں۔ اسلام کے پھیلاؤ اور ایران کے لوگوں کی طرف سے اس کی موافقت کے بعد نوروز نے غیر ایرانی قبائل جیسے کہ ہندوستانی براعظم اور شمالی افریقہ میں وسیع تر لوگوں تک پھیلنے کا راستہ تلاش کیا۔ شیعہ اسلام میں نوروز کا احترام اگرچہ صرف شیعہ کے لیے معمولی نہیں بلکہ بہت نمایاں ہے۔ علامہ مجلسی، جس کا شیعہ اسلام میں ایک بڑا نام ہے، انہوں نے اسماء العالم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے کہ فروردن کے آغاز کے ساتھ ہی انسان کی تخلیق ہوئی، اور یہ دن خوابوں کی تلاش اور بزرگوں کی زیارت کے لیے دعا کرنے کا دن ہے۔ علم کا حصول، شادی، سفر اور اچھا کاروبار، اس مبارک دن میں بیماریوں کو شفا ملے گی، بچے بغیر پریشانی کے پیدا ہوں گے اور رزق میں اضافہ ہوگا۔
علامہ مجلسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک اور روایت کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نوروز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے عبادت کا عہد کیا، اسے اور اس کے لیے کسی کو شریک نہ ہونے دینا، اس کے رسولوں کا استقبال کرنا اور ان کے احکام کی اطاعت کرنا۔ یہ پہلا دن ہے جب زرخیز ہوا چلی اور زمین پر پھول نمودار ہوئے، فرشتے جبرائیل علیہ السلام پیغمبر پر ظاہر ہوئے، اور یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں قریش کے بتوں کو گرانے کے لیے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا۔ عباسی خاندان کے اتار چڑھاؤ کے باوجود وہ اپنے سیاسی اور مذہبی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ 5 صدیوں سے زائد عرصے سے مسلم دنیا اور اس کے بعد آنے والے خلیفہ کی توثیق نے نوروز کے جشن، اس کی توسیع اور تسلسل میں اہم کردار ادا کیا۔ صفویتس کے دور میں نوروز نے ایک اسلامی طرز اپنایا، لہٰذا اس کی قدیم ایرانی جڑوں کو اس کی اسلامی روایت سے الگ کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ عباسیوں اور صفویوں کے درباروں میں نوروز کی خاص شان تھی، اور اسلام نے نوروز کے عظیم جشن کو اپنی اسلامی روایت کے ساتھ خوشبو بخشی۔ اس کے علاوہ نوروز کی سب سے زیادہ علامتی رسومات جو کہ جڑی ہیں 7 سین کے ساتھ۔ 7 سین کی تیاری قدیم اور اسلامی دونوں میں ہے۔ محمد علی دادخانہ اپنی تحقیق نوروز اینڈ دی فلسفی آف 7 میں بتاتے ہیں، نمبر 7 مقدس اور اشرافی کا حصہ ہے۔ نوروز کی تیاری میں اس نمبر کا انتخاب بہت اہم ہے۔ قدیم ایران میں یہ تعداد 7 مقدس اموروں سے منسلک تھی۔ علم فلکیات میں نمبر 7 خوابوں کا گھر ہے اور 7ویں منزل میں خواہشات کی تکمیل کا وعدہ کیا گیا۔ علامہ مجلسی نمبر 7 کی اہمیت کے بارے میں کہتے ہیں، آسمان اور زمین ہر ایک کے 7 درجے ہیں اور ہر سطح کی حفاظت ایک فرشتہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نئے سال کے موقع پر کوئی قرآن کی 7 آیات کی تلاوت کرے جن کا حرف سین سے شروع ہوتا ہے تو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لوگوں کی نظروں میں نئے سال کے لمحات کا تقدس اتنا رنگین اور حقیقی ہے کہ وہ اماموں اور ان کے اہل خانہ کے مقدس مزارات کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران میں لوگ شاہ چراغ اور علی ابن حمزہ کے لیے شیراز جاتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے لیے مشہد، خاتون بی بی معصومہ کم علیہ السلام کے لیے کم، اور شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے لیے تہران جاتے ہیں۔ اگرچہ ایران میں نوروز نے ایک اسلامی تشخیص حاصل کر لی ہے، اور یہ کہ ایران میں آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، اس کے باوجود اس نے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو نوروز کے جشن سے لطف اندوز ہونے سے کبھی نہیں روکا۔ نوروز کی دعوت بدقسمتی سے معروف دعائیہ کتابوں میں نئے سال کی دعوت کا کوئی ذکر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں سنی یا شیعہ ذرائع میں کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں ہے۔ لیکن علامہ مجلسی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بعض غیر معروف ذرائع میں بعض روایتوں کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک ذکر یہ ہے کہ بار بار پڑھنے کی سفارش کی جاتی ہے، اے دلوں اور بصارت کے ڈھالنے والے، اے شب و روز کے مالک، اے تدبیر اور مرتبے کو بدلنے والے، ہمارے حالات کو بہترین حالت میں بدل دے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے سال کی آمد کے لیے دعاؤں یا قرآن مجید کی تلاوت اور نماز ادا کرنا دراصل خود اس تہوار کی اسلامائزیشن کی علامت ہے۔ اسلام میں عید کا تہوار تصور قرآن کریم میں لفظ عید صرف ایک بار آیت 114 باب 5 سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے، ہم میں سے اولین و آخرین کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ عید خود ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے واپس آنا۔ خوشی کی سالگرہ اور یادگاروں کی واپسی کو عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق عید ایک ایسا دن ہے جس میں کوئی فائدہ یا مفاد حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ دن جب ایک خاص نماز ادا کی جاتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایام قربان اور الفطر بھی عید کے دن ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت 114 جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے کھانا مانگا تھا، اس دن کو معجزے کے دن کے طور پر لیا گیا ہے، اور اس دن کو تمام انسانوں کے لیے عید سمجھا جاتا ہے۔ عید اس آیت میں آسمان سے ایک ٹریک یا ایک لذیذ کھانے کی صورت میں نازل ہونے والی ایک نعمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے ہر سال ایسے دن کو یاد کرنے اور بار بار خوشی اور مسرت لانے کی علامت بن گئی۔
نیز ایسے دنوں کا ادا اور واپسی بھی وہی نعمتیں لوٹ سکتی ہیں جو ہمیں انسان کو خدا سے تعلق قائم کرنے اور ان دلوں اور زبانوں سے اسے یاد کرنے کا ایک اور موقع فراہم کرتی ہیں۔ نوروز کا اسلامی رسومات شیعہ اسلام کی کتاب مفاتیح الجنان میں، جو گزشتہ دہائیوں میں مذہبی مستحب عبادتوں کے لیے سب سے بڑی کتابوں میں سے ایک رہی ہے، موجود ہے۔ نوروز کی نماز الفاتحہ القدر کی تلاوت کی مشترکہ دعا ہے۔ سورہ الکافرون، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس اور قرآن کریم کے بہت سے دوسرے ابواب اس میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نوروز کی رسومات دیگر اسلامی عیدوں کی رسومات کی طرح ہیں، جن میں اس کی دعا کا آغاز اللہ کے رسول اور ان کی آل اور تمام رسولوں پر سلام پیش کرنے سے ہوتا ہے۔ نوروز ہمیشہ ایرانیوں نے منایا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کے رسم و رواج کو کبھی مسمار یا فراموش نہیں کیا گیا۔ نوروز ان تمام قبائل، نسلی گروہوں یا مذاہب کی طرف سے منایا جانے والا تہوار رہا ہے جو صدیوں سے ایرانی سطح پر مرتفع میں ہیں اور رہتے رہیں گے۔ اور آج بہت سے دوسرے ممالک جو ایران کی ثقافت سے متاثر ہیں، جیسے کہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور یہاں تک کہ کچھ وسطی ایشیائی ممالک جیسے ترکی، عراق اور شام کے